پاکستان کے چیلنجز میں معاشی استحکام ناظرین سیاسی اور داخلی استحکام میں پوشیدہ ہے۔ یہ سادہ سا کلیہ ہے جو دنیا بھر میں ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا ادراک تو ہے لیکن شاید احساس نہیں ہے، کیونکہ سیاسی اور داخلی استحکام الیکشن کے نتیجے میں بننے والی مضبوط حکومت سے مشروط ہے۔ پاکستان کو ایک شفاف انتخاب اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، وگرنہ صاف دکھ رہا ہے کہ حالات کسی بھی موقع پر قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے وزیر خزانہ تو بدل کر دیکھ لیا لیکن معیشت نہ بدلی۔ شاید ایک بار فیصلہ بدل کے دیکھ لیں، کچھ بدل جائے شاید، کیونکہ پاکستان مزید کچھ اناؤں اور کچھ ضد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تمام معاشی اشاریے منفی رجحان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا رسک 100% سے تجاوز کر چکا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ بہت سے بحرانوں کے بعد ڈیزل کا بحران سر اٹھانے کو تیار کھڑا ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اب ہفتوں سے زائد کے امپورٹ بل کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہے، اور IMF پروگرام جس پر انحصار ہے اس کا ریویو بھی تاخیر کا شکار ہے، جس سے تمام خطرات لیڈ لائٹ کا سگنل دے رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے یہ منجن بیچنے کی کوشش کی، بہت کی باتیں کہ ساگدار آئیں گے تو ڈار میجک چلے گا، دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے اپنے ہی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور 6 ماہ کی تمام ناکامیوں کا ملبہ ان پر ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ڈار صاحب کی واپسی بھی جادو نہ کر سکی، کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ کمزور حکومت، کمزور فیصلہ سازی کی قوت۔ ابھی تک ڈار صاحب کے آنے سے ان کے اپنے کیسز کے سوا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈار صاحب مفتاح صاحب پر تنقید کرتے رہے اور اب مفتاح صاحب امپورٹڈ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب آخری لارہ اور تسلی رانا ثناء اللہ صاحب نے دی ہے کہ 4 سے 5 ماہ بعد ریلیف ہوگا، یہ حکومت ڈیلیور کرے گی، لیکن اس کا کلیہ کیا ہوگا یہ رانا صاحب کو نہیں پتا۔ ابھی تو حالات ایک مشکل آنے والے کل کی تصویر بنا رہے ہیں، جس سے بچنے کا واحد راستہ داخلی اور سیاسی استحکام ہے، جو شفاف الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والی مضبوط حکومت میں ہی مضمر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔